تو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ، ہم خدا کو خدا ہی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو مصطفیٰ ہی مانتے ہیں، ہم حضرت علی پاک کو علی ہی مانتے ہیں، محبوب کے صحابہ مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق ہی مانتے ہیں۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہے، تو ان بزرگوں نے، ان سلف صالحین نے ہمارے لیے دینی خدمات میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا، تو آج ہمارا حق بنتا ہے کہ آج ہم ان کو یاد کر کے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ان کی باتیں سنائیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچوں کے سینے میں بھی محبوب اور محبوب کے پیاروں کا پیار جو ہے وہ آ جائے، تو اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، سورہ دہر ہے اور پارہ 29 ہے، 8 نمبر آیہ مبارکہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ذات کا نام ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے گھر میں جس کی پرورش ہوئی ہو، جو محبوب علیہ السلام کے سامنے جس بندے کی سانسیں چل رہی ہوں، تو یقیناً ایک ایک لمحہ ان کا دین مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے گزرا ہے، چاہے ان کا اپنا دنیا داری کے معاملات ہوں، زندگی کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں، بیوی بچوں کے معاملات ہوں۔ یہ وہ ایسی ہستیاں ہیں، ان میں سے یہ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی معیت میں محبوب کے پاس رہ کر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، تو یقیناً ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے اور دین مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے گزرا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 10 سال تھی، تو حضور علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو آپ نے عرض کی کہ میں اپنے بابا ابو طالب سے پوچھ کر جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں، تو اگلے دن آپ پھر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی پاک ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ آپ ہیں، اور مردوں میں بچوں میں ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ تو ان کی شان کے کیا کہنے کہ جن کی بیوی جو ہے وہ جنتی تمام عورتوں کی سردار ہو، ان کی شان ہے ہم کیا بتائیں، جن کے بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اور اس والد کا کیا مقام ہو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من سب علی فقد سبنی۔ مشکوٰۃ شریف میں مناقب علی کا ایک باب ہے، یہ اس میں حدیث پاک موجود ہے، جس نے حضرت علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ اللہ اکبر۔ ہم محبوب کی شان میں کوئی ایسی بات گستاخی کہنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو 100 بار مارنا ترجیح سمجھیں گے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہم نبی کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کریں گے، لیکن محبوب یہ جملے ارشاد فرما کے حضرت علی پاک کی شان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہا، گویا کہ اس نے مجھے برا کہا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، یعنی کہ مولا بمانا مددگار ہے، دوست ہے، خلیفہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے عہد فرمایا، جو مجھ سے محبت نہ کرے گا مگر مومن، اور مجھ سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق۔ جو مجھے محبت کرے گا تو یہ ایک مومن کی علامت ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا تو یہ ایک منافق کی علامت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں
شان کے بارے میں، فضائل کے بارے میں، تو کہا کہ دو گروہ ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی، ان میں سے ایک گروہ اتنی بیان کرے گا، اتنے فضائل بیان کرے گا کہ معاذ اللہ وہ خدا سے بھی آگے لے جاتی ہیں. اہل شیعہ حضرات وہ ایسا کرتی ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو محبوب علیہ السلام نے اور اللہ نے اتنے فضائل ان کو عطا فرمائے ہیں، وہ ان کی شان میں کمی کریں گے. وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ جہنمی ہیں. جو آپ کی شان بیان نہیں کریں گے، منافقت کی علامت جو بغض رکھنے کی فرمایا، اور جو شان بیان کرے گا وہ اتنی بیان کرے گا معاذ اللہ کہ وہ خدا سے بھی آگے لے جاتی ہیں. تو دونوں گروہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، نہ حق پر ہیں. تو ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ، ہم خدا کو خدا ہی مانتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو مصطفیٰ ہی مانتے ہیں، ہم حضرت علی پاک کو علی ہی مانتے ہیں، محبوب کے صحابہ مانتے ہیں، ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق ہی مانتے ہیں. یہ محبوب کے صحابہ جو نبی علیہ السلام کی شان کے بعد، انبیاء و مرسلین کی شان کے بعد اگر کوئی فضائل کے لائق ہیں، کچھ شان و عظمت کے لائق ہیں، تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی ذات ہیں. اور یہ محبوب ایسے صحابہ جیسے ان کی شان ہے، پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، جو ان کے قریبی تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، جو ان کے اصحاب تھے، کسی صحابی کی اتنی شان نہیں جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کو یہ شان عطا فرمائی ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان پیاروں کا ذکر کر کے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور آج ہم ان کی زندگیاں پڑھ کے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان جب بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت علی پاک رہ گئے. تو حضرت علی کو کسی کا بھائی قرار نہیں دیا، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو آپ نے فلاں کا سب بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا، فلاں سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بھائی کوئی نہیں بنے گا؟ میرا بھائی کوئی نہیں بنے گا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم دین و دنیا میں، علی پاک اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ تم دین اور دنیا میں ہر لمحہ جو ہے نا وہ میرے بھائی ہوں گے. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس شخص کی جس کو نبی کہہ رہا ہے کہ تم میرے بھائی. اور پھر نبی بھی وہ نبی جو تمام نبیوں کا سردار ہے، محبوب بھی وہ محبوب جو محبوب خدا ہیں. اللہ ہمیں ہمارے سینوں میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے.